اسی پہ مجھے ایک بڑی آج کل کنٹروورسی چلی ہے, میں وہ بھی سوال پوچھ ہی لیتا ہوں. یہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے ڈیجیٹل کے اوپر کہ صدف کنول کا آپ نے ویسے جانتے ہیں آپ؟ نہیں. اچھا ویسے نہیں اچھا. جانتا. صدف کنول ہماری ایک سپر ماڈل ہیں, اچھا ایکٹر ہیں. اچھا. انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کے جوتے کہاں ہیں, ساکس کہاں ہیں, کپڑے کہاں ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور لیکن ضروری نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہسبینڈ کا کام نہیں ہے کہ انہیں میری چیزوں کا پتہ ہو. اب اس سوال پہ ایک ہماری وہ فیمنسٹ ایک موومنٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے. ٹھیک. وہ تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو بہت برا لگ گیا کہ بھائی کیوں, مطلب ایکول رائٹس ہیں تو ٹھیک. ہسبینڈ کا بھی فرض ہے. تو بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہی ہیں. تو آپ کا اس بارے میں تھوڑا وہ ہے, ٹیڑھا سوال ہے, کیا دیکھیں کہتے ہیں اس آپ کو میں آنیسٹلی اسپیکنگ ولید, ہم اس کو اگر ڈائسیکٹ کریں اس پوری بات کو, ہم کہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اپنے کلچر, اپنے نارمز, اپنے سسٹم کے اندر کر رہے ہیں تو وہ بات ڈفرینٹ ہے. میں ریلیجن ایسپیکٹ پہ نہیں آ رہا, ہم کلچرل پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کلچرل میں کیا بات کریں, اور اسی چیز کو ہم سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے یا ہم اس کو بیٹھ کے امریکہ میں یا یو کے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. صحیح. میں بھی امریکہ میں رہا, بہت سال رہ کے آیا. میں نے وہاں پہ ایک چیز ریئلائز کی کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جب دونوں کام کرتے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ گھر آنے کے بعد وہ میاں ہی بن جاتا ہے. وہ بیوی ہی اس کا کھانا اور چیزوں کو ٹیک کیئر, جو بیسک چیزیں ہیں وہ میجورٹی عورت ہی کر رہی ہوتی ہے. باہر بھی آ گئے, امریکہ میں باہر پہ بھی صحیح. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے جوتے کدھر ہیں, موزے کدھر ہیں, اس کے وہ کدھر ہیں, اس کے کپڑے کہاں لگے ہوئے ہیں, اس کو وہ استری ہو رہی نہیں ہو رہی, میں اس نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا. لیکن بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باہر کی سوسائٹی میں بھی گھر آنے کے بعد, چاہے وہ سوزین اور جارج ہوں یا چاہے وہ لیاقت بھائی عائشہ کے ساتھ شادی کرے ہوئے ہوں, اٹ ڈز ناٹ میٹر. گھر کے اندر آنے کے بعد چاہے انہوں نے کچن ڈنر کرنا ہو جو مائکرو ویو میں گرم ہوگا, یا چاہے وہ پوری ہانڈی کے اوپر کھانا پکڑا ہوگا, وہ بیسکلی 90% عورت ہی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیشل اوکیزن ہوگا, ویکینڈز ہوں گے تو وہ صاحب باہر چلے جائیں گے, باربیکیو کر رہے ہوں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک, یہ ساری دنیا میں. اچھا, اب یہ جو موومنٹ آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آنیسٹلی اس کو فالو نہیں کیا, مجھے اتنا اندازہ نہیں اس بات کا. لیکن نہیں, وہ اتنا جو بیسکلی وہ ہمارے سے ہماری مرضی اور وہ والے جو وہ پورا ایک چلتا ہے, وہ سنا ہوگا وہ جو ہمارا وہ والی جو موومنٹ ہے, وہی والی ہے وہ. تو اس حوالے سے آپ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, اس سے یہ پوچھیں آپ کی ماں کیا کرتی ہے. بس چاہے وہ میری ماں ہو, آپ کی ماں ہو, ان کی ماں ہو, کسی اور کی ماں ہو, آپ کی ماں کس چیز کو فالو کرتی ہے اور آپ کے گھر کا سسٹم اس سے کیسے چلتا ہے, اچھا چلتا ہے یا برا چلتا ہے. دیکھیں, گھر کا سسٹم, گھر کا بانڈ, گھر کا ایک جو بھی چاہے آپ کے ٹریڈیشن ہو, آپ چاہے کتنے ہی ماڈرن ہو, جب فیملی گھر میں بیٹھتی ہے, گھر کا کھانا کھاتی ہے, گھر میں کھانا پکتا ہے, تو وہ جو بانڈنگ ہے نا, وہ بانڈنگ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ چاہے کتنے ہی ایڈوانس ہو گئے, چاہے کتنے ہی فوڈ پانڈا آ گئے, چاہے آپ پیزا لوکا کا پیزا کھا رہے ہوں, چاہے میکڈونلڈ کا برگر کھا رہے ہوں, اٹ ڈز ناٹ میٹر. میٹر یہ کرتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے گھر کے اندر آپ کی بانڈنگ کیسی ہے, گھر میں آپ کیسے بیٹھ کے ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ہیں, آپ کی بھی فیملی ہے, آپ کے بھی پیرنٹس ہیں, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, ہر کسی کی فلاسفی ہے, ہر کسی کی چیزیں چلتی ہیں. ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اس کا ڈومین کیا ہے, یہ میں بتاؤں, وہ ہے اس کا کچن. جب گھر میں بہو آ جاتی ہے تو وہ جو ماں ہوتی ہے, وہ ماں اس کچن کو شیئر کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنا کچن اپنے حساب سے چلانا چاہتی ہے, بہو آنے کے بعد اس کو اپنا کچن اپنے حساب سے چلانا ہے, نوکر اپنے حساب سے چلا رہا ہے. یہ ایک ٹپیکل چیزیں ہیں جو ایک ماڈرن گھر میں بھی ہوں گی, ایک ٹریڈیشنل گھر میں بھی ہوں گی, اس کو لے کے بیلنس کرنا ضروری ہے. تو یہ کہنا کہ جی آپ کو میاں کے سارے کپڑے اور چیزیں, دیکھیں غلامی نہیں ہے, ہم ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایکسٹریم یہ جو آپ یہ موومنٹ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی خوشی سے کر رہا ہے تو کر لینا, اس کو کیوں آپ وہ کر رہے ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ, وہ کر رہی ہے خوشی سے تو اس کو کرٹیسائز کیوں اس چیز کو کہنا کہ یہ میں نے کیا تو تمہیں بھی کرنا چاہیے, یہ غلط بات ہے. مطلب آپ اگر جو چیز دیکھیں, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. میری والدہ کہتی تھی, اللہ مغفرت کرے, میری والدہ کہتی تھی کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں تو کبھی کسی تھرڈ آدمی کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کمرے میں ہی ہوں گے, وہ آپس میں صلح بھی کر لیں گے, لیکن برا وہ انسان بن جائے گا جو مشورے دیتا ہے. تو آپ اپنے ساتھ ہی ایمیکیبلی ان چیزوں کو سیٹل کریں, اور جس کو جو کرنا ہے, ایز لانگ ایز آپ خوش ہیں اس چیز میں. دیکھیں, پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں, ابیوزو نہیں ہے آپ کا میاں, یا آپ ابیوزو, دیکھیں لڑکی بھی ابیوزو ہو سکتی ہے, لڑکا بھی ہوتا ہے, آپ ابیوزو نہیں ہیں, آپ اس نارمس کے ساتھ چلتے ہیں. باقی اس نے کپڑے استری کیے نہیں کیے, آپ کو اس کے ساکس کا پتہ ہے نہیں پتہ, وہ ہر سسٹم الگ الگ ہے, اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. صحیح.
تو لیکن ابھی جو آپ نے بولا ہے کہ ایک عورت کا مین ڈومین کچن ہے, اس پہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں, کیونکہ وہ چل یہ رہا ہے کہ بھائی اپنے کپڑے خود پریس کرو اور خود کھانا بناؤ. تو وہ تو مطلب میں نے بس سوال پوچھا, میرا نہیں میں بتاؤں, میں آنیسٹلی خلاف ہوں نہیں ہوں, وہ تو خیر بہرحال چھوڑ دیں, میں اس پہ اتنا مجھے اتنی فکر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیفائنڈ ہیں, جو ہماری دادی نے بھی کیے تھے, ہماری ماں نے بھی کیے, ہم آگے بھی کر رہے ہیں, اور ہماری آگے کی جنریشن بھی چلے گی, ہم کتنے ہی ایڈوانس ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں بھی باہر کے ملک میں رہ کے آیا ہوں, اور باہر کی سوسائٹی کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, ہماری دیسی کو بھی دیکھا ہے اور ہم نے گوری سوسائٹی کو بھی دیکھا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ چیلنج کرے کہ نہیں جی میں بھی آیا ہوں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, تو کریں سر مجھ سے پلیز, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے کریکٹ کریں اس بات کو. لیکن جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہے. آپ کتنے ہی ماڈرن ہو جائیں, آپ کو کپڑے پہن کے ہی باہر جانا ہے. آپ کتنے ہی ماڈرن ہو جائیں, آپ کو کھانا کھانا ہے, آپ کو رات کو سونا ہے. ایک آدمی بولے کہ جی میں بہت بزی ہوں زندگی میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں سوؤں گا نہیں, یہ پاسبل نہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہر چیز آپ کو کرنی ہے. آپ کے دیکھیں ولید, انسان کتنا ہی ماڈرن ہو جائے, کتنا ہی بڑا ہو جائے, کتنا ہی پاورفل ہو جائے, اس کا سسٹم تو وہی ہے سسٹم, اس میں وہی ٹیسٹ بڈز ہیں. میں نے ایک بڑی اچھی ایک کوٹ, آپ نے یہ بات کہی تو میں بتاؤں, وہ امریکہ وغیرہ میں نا ریسٹورینٹس کے اندر نا, وہ جب آپ بل دیتے ہیں تو وہ ہر بل کے بعد نا اس پہ کوٹ لکھی ہوتی ہے, کوٹیشن لکھی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک لیسن والی بات ہوتی ہے. تو ایک تھا, بلکہ میں جب ڈینیز میں تھا, ڈینیز پہ ایک کوٹ تھی, میں نے اس کی پکچر بھی لی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا the only time when there is no difference between a rich and a poor is when your stomach is full. جب آپ کا پیٹ بھرا ہے نا, تو پیٹ بھرا ہے, اس وقت آپ کو اس مومنٹ پہ کوئی بھی چیز آپ کو دے دے گا تو وہ آپ کھا نہیں سکتے, شاید 1.5-2 گھنٹے بعد کھا لیں, لیکن اس وقت نہیں کھا سکتے. صحیح. تو یہ تو ایک انسان کا اللہ نے بنایا ہے ایسا. صحیح. اچھا, اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ افرا کا سوال ہے یہ. افرا کریں گے, السلام, اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے. تھینک یو افرا. آمین. اچھا, فہد بھائی کی باتیں کمال ہیں, لیکن بہت ساری باتیں سن کر بہت اچھا لگتا ہے, اور پریکٹیکل عمل کرنے جاؤ تو پاسبل نہیں لگتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. صحیح. دنیا کا سب سے آسان کام مشورہ دینا ہے. صحیح. یہ میں ایگری کرتا ہوں بالکل, اب میں بھی یہی کر رہا ہوں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے بات بولی نا, شاید اس بات پہ میں بھی 100% عمل نہیں کرتا. صحیح ہے. بالکل ہو سکتا ہے, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, دودھ کا دھلا نہیں ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. افرا نے بالکل اچھی بات بولی, نام بھی اچھا ہے افرا. بات یہ ہے, ان ساری باتوں میں سے اگر کوئی چیز آپ نے کلک کر لی, آپ کے دل کو لگ گئی, تو وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ فیلنگ بہت اچھی فیلنگ ہے, اور اس سے ہمیں لگے گا کہ آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت جو یہ ساری ایفرٹ کریں بہت اچھی کریں. کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, اور وہ صاحب بلکہ آپ کی ولید آپ کی بات کو کوٹ کر رہے تھے, جب آپ نے کہا کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے, جو اس پوٹینشیل کو چاہے تو کر سکتا ہے, نہیں چاہے تو نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی جو لائف کا پورا ایک سلسلہ سنایا تھا کل, بلکہ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے وہ اس بات کو کیا. میرا بولنے کا مطلب یہ, اگر ان ساری ایفرٹ اور ساری باتوں میں اگر ہماری کوئی چیز کسی کو کیچ ہو جاتی ہے, اور وہ اگر اپنی زندگی کو ایمنڈ کرنا چاہتے ہیں یا مینڈ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے, ہم کسی کی بات کو انڈورس نہیں, وہ نہیں کر سکتے, اتھارٹی سے بتا نہیں سکتے کہ آپ اس کو چینج کریں. سارا دل کا سودا ہے. دیکھیں پھر بات دل پہ آ گئی, سارا دل کا سودا ہے. اگر دل آپ کا مانتا ہے اور دماغ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو کریں, تو آپ اس کو کریں. صحیح. یہ ہے بیسکلی. صحیح. اچھا, سبین کہہ رہی ہیں کہ فہد بھائی نے ایک شو میں کہا تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, قرآن شریف میں نے نہیں کہا. قرآن شریف بالکل قرآن شریف میں. لیکن اگر آپ کے سگے ماں باپ ہی آپ کے دشمن بن جائیں اور ایسی جگہ آپ کا رشتہ کروانا چاہیں جہاں آپ نہ چاہتے ہو, تو کیسے ہینڈل کریں؟ اف کر لیں. اف کر لیں. لیکن اس اف کرنے کے بعد ان ماں باپ سے بیٹھ کے یہ ضرور پوچھیں کہ یہاں آپ رشتہ کیوں نہیں کرانا چاہتے, آپ کو اس رشتے میں کیا پرابلم ہے, اور جہاں آپ میرا رشتہ کرانا چاہتی ہیں یا کرانا چاہتے ہیں, اس رشتے میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جو اس رشتے میں نہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر دل کا سودا ہے جی, تو وہ دل کے سودے کے اندر آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, دوسرے کو آئے گی. وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بات صحیح ہے غلط ہے. اگر آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ریلیشن شپ یا وہ انسان ایک اچھا کمپینین ہے, آپ پیرنٹ سے بات کریں. دیکھیں دنیا میں آپ بہت جو آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں یا شادی کرنے جا رہے ہیں, وہ تو بہت نیک عمل ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو اجازت ہے, بالکل آپ بالغ ہو گئے ہیں, آپ کو اجازت ہے وہ کرنے کی. لیکن ہمارے کلچر میں اور ویسے ادروائز آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بالکل اپنی فیملی کو, اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جب وہاں پہ اگر ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ بات کریں,
بات کر کے اس چیز کو کلیریفائی کریں. ایسے ہی. اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ ماں باپ ہی دشمن بن جائیں, تو میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جب اللہ کو انسان کو سمجھانا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے, تو اس نے کہا میں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں, وچ مینس کہ ماں کے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں جس کے اوپر وہ نام لے کے بتاتے اللہ تعالیٰ کہ اس جتنی کرتا ہوں. تو جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ کو, وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہی کبھی دشمن ہو. تو مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں, غصہ تھوڑا یا زیادہ کیا جا سکتا ہے, پر اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے دشمن ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں دشمن بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, بہت اسٹرانگ ورڈ ہے. ڈفر کر سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر, ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو انڈورس کر سکتے ہیں, اس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو وہ صحیح دیکھیں ہے آج کی ایٹ لیسٹ یہ آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے, کم سے کم ایک اولاد اپنے ماں باپ سے ڈفر تو کر سکتی ہے. بالکل. پہلے کے زمانے میں 50 60s کے زمانے میں, ارلی 70s کے بھی زمانے میں ماں باپ کے سامنے آپ بول نہیں سکتے تھے. صحیح کہانی ڈفرینٹ ہو گئی. ٹرو. اچھا انہوں نے ابھی جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے نام اپنا بتانے سے منع کیا. یہ کہ کوئی کوشچن نہیں ہے, ویسے ایک چیز ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں سے, وہ یہ ہے کہ آج کل بڑا اسٹریس ہے مینٹلی, چپ چپ رہتی ہوں, رونا آتا ہے بار بار. جو جاب کی روٹین ہے وہ صبح 7 سے شام 7:30 والی ہے, اور اب کیونکہ ٹرانسفر بھی ہو گیا ہے, گھر بھی شفٹ ہو گیا ہے, تو اور زیادہ اسٹریس ہے. اچھا کبھی سوچتی ہوں ریزائن کر دوں, کبھی سوچتی ہوں نہیں کروں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹریس ہے. اچھا رونا آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے. اسٹریس ہے, رونا آ رہا ہے, ڈپریس ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. کیا بول سکتا ہوں, مطلب میں یہ تو نہیں بولوں گا نا یہاں پہ بیٹھ کے کہ آپ کو میڈیسن چاہیے ہے, یا آپ کے پاس آپ کی وہ ہسٹری ہوگی, یا آپ کے وہ فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو وہ ساری چیزیں ہونی. تو میں آنیسٹلی اس سوال کا جواب اس میں دینا بالکل مناسب. پر کوئی جاب اگر لیٹس سے کہہ رہی ہیں کہ جاب میری ایسی ہے کہ صبح 7 سے شام 7:30 والی ہے, گھر بھی شفٹ ہو گیا, تو ایسی سچویشن میں جاب کر لینی چاہیے چینج. ہاں اگر جاب کے اوپر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, دیکھیں یہ انٹیوژن کہلاتا ہے. صحیح. آپ کو اگر وہ انٹیوژن ہے, یا آپ کو وہ فیل ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز چینج ہونے سے میری چیز بہتر ہو جائے گی, یا میں پہلے جیسی ہو جاؤں یا پہلے جیسا ہو جاؤں گا, تو آپ اس کو کر کے دیکھ لیں, آپ اس چیز کو دیکھیں. لیکن اس کو ڈیڈ لاک بھی کہتے ہیں, مطلب آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس میں اس جگہ پہ پھنس گئی ہوں. تو آپ کو وہاں پہ نکلنے کے لیے پہلے آپ سوچیں کہ اگر میں نے جاب چینج کی ان حالات میں, کووڈ کا زمانہ ہے, جابز مل نہیں رہی ہیں, پرابلم ہے, کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اس زمانے کو اس سے گزار لوں اور اس کے بعد آگے چل کے دیکھوں. تو وہ سارے ان کے کیا فیکٹرز ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر یہ انٹرویو سنیں اور اس کے بعد اگر اس کو جواب آپ کو دیں تو پھر ہم اس کے آگے کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا لائبہ نے ایک سوال پوچھا ہے, جس سوال کا تعلق لائبہ سے تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آر یو سنگل. اب وہ لائبہ نے کس سے پوچھا یہ مجھے نہیں پتا, تو وہ بتا دیں گے, اس کے بعد جواب دے دیں گے. ابھی تو سنگل بیٹھے ہیں, مطلب ڈبل تو نہاری ہوتی ہے. اگلا سوال. اچھا اگلا یہ ہے کہ آپ لوگ بہت آرام اور سکون سے کہہ دیتے ہیں کہ نیگیٹو لوگوں کو اوائڈ کریں اور ایلیمنیٹ کر دیں نیگیٹو لوگوں کو, لیکن جب آپ کے ڈائریکٹ قریبی رشتہ دار, شوہر, ماں باپ, ایسے لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ نہیں بالکل, میں آنیسٹلی میں کبھی کہوں گا نہیں. یہ فاطمہ ہے لاہور سے. اچھا فاطمہ کو میں یہ کہوں گا کہ نیگیٹو لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیں. اسٹرانگ ورڈ ہے, نہیں کر سکتے, صحیح بات ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب بہت نیگیٹو ہیں, یا شوہر ہیں, یا کوئی اور ہے, تو آپ اس کو ایلیمنیٹ کر نہیں سکتے. لیکن آپ اس نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی ڈھونڈیں. میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر فرض کریں آپ اور میں بیٹھیں, آپ نے آ کے آج مجھ سے نیگیٹو باتیں کی, تو پہلے تو میں تھوڑی دیر میں یہ سوچوں گا کہ یہ جو نیگیٹو بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں, کیا آپ یہ مجھے ٹونٹ کر رہے ہیں, تنزیہ کہہ رہے ہیں, یا وہ نیگیٹیوٹی کے پیچھے آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس کی وجہ سے مجھے نیگیٹیوٹی سے کہہ رہے ہیں. میں خود اپنے آپ کو انالائز کروں گا. ٹھیک ہے. میں نے اگر یہ انالائز کر لیا کہ نہیں آپ کی نیچر ایسی ہے کہ آپ بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی ہے, تو آپ کو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ساتھ سنوں گا, چاہے وہ ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے آپ کا بھائی بھی ہو. آپ ساری 24 گھنٹے تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے نا, تو آپ اس پارٹ اور اس فیس کو نا گزار لیں. صحیح. اچھا اگلا سوال زہرا حسیب کا ہے. وہ کہہ رہی ہیں ڈو یو پریفر جوائنٹ فیملی سسٹم یا پھر سیپریٹ لیونگ؟ اب اس سوال کے پیچھے بڑے سوالات ہیں. ہماری سوسائٹی, ہمارے کلچر میں یوزلی جوائنٹ سسٹم, فیملی سسٹم ہے. پہلے کے زمانے میں زیادہ تھا, اب کم ہو گیا ہے. کئی ایسے کلچر ہیں, کئی ایسے ہیں جو ابھی بھی جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں, ریگارڈلیس اس کا پیسے سے بھی تعلق نہیں ہے, لیکن رہتے وہ جوائنٹ سسٹم میں. اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں, پرسنلی میں بتاؤں تو میں یہ پریفر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ انڈیویجول رہیں, الگ رہیں, جوائنٹ سسٹم میں نہ رہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب بھی ملتے ہیں کوالٹی کا ملتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی پرائیویسی اور اپنی ایک سسٹم ہے.
उस सिस्टम के ऊपर आप चलते हैं। मुझे ये पर्दा पसंद है जो मेरे इस कमरे में लगा है। ठीक है। जॉइंट सिस्टम के अंदर हो सकता है कि जो दूसरे लोग रहते हैं उनको इस रंग का पर्दा ना पसंद हो, तो या तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हाँ। बीच का तो नहीं है ना, मतलब ऐसे किसी को येलो पसंद है, ब्लू पसंद है, तो पर्पल तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अलग रहें, मिलें, लेकिन आपकी अपनी प्राइवेसी और अपनी चीज़ें रहें। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इसके पीछे बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आप क्या अकेले अफोर्ड कर सकते हैं, आप क्या अकेले रह सकते हैं, आपके पास कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं क्या वो आप पे डिपेंडेंट हैं, फिज़िकली डिपेंडेंट हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उससे सारा सिस्टम कैसे चलता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आइडियली स्पीकिंग इंडिविजुअल रहना बेहतर है। आप रह सकते हैं, मिलें, अच्छा मिलें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाएं ताकि रिस्पेक्ट भी रहे और साथ साथ काम भी होता रहे। सही है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सनल इस पे वो है कि डिपेंड करता है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका कितना इंटरफेरेंस है लाइफ में। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल है, और मुझे एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप अकेले रह रहे होते हैं ना, तो आपको लेट्स से मैं अभी रात के टाइम आपके साथ बैठा हूँ पर मैं बेफिक्र हूँ कि भाई घर पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने किसी को अकेला नहीं छोड़ा हुआ। तो अपने पर्क्स हैं हर चीज़ के, और वो इंसान की अपनी सिचुएशन ही बेहतर वो जज कर सकता है वो के साथ रहने के लोग काबिल हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसे काबिल है नहीं है। फिर उसके साथ देखें वली, बहुत लोग सही हैं तो सपोर्ट बड़ी मिलती है आपको। वली जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ आपके माँ बाप, बहन, भाई, जो लोग उस घर में रह रहे हो ना, वो आपके साथ नेगेटिव नहीं है, या उनको आपके साथ कोई एनिमोसिटी नहीं है, या उनको आपके साथ कोई तलखी नहीं है। वो आपको सपोर्ट करने के लिए और आप उनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए बाहर की सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोनलीनेस का, अकेलापन। सही, आप घर में पड़े हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं, वो एक अलग बीमारी है। उसके लिए एक अलग काउंसलिंग है, उसके लिए बैठ के हम अलग थेरेपी बात करेंगे। सही है। यहाँ बैठे हुए हैं हम उस पर थेरेपी पे बात करें, या अल्लाह इतना बड़ा कुंबा है। अब यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट होता है, उसके पीछे 200 लोग आ जाते हैं। 200 लोग आ जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके हफ्ते में 2 लोग नहीं आते। सही, ठीक है ना, उसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है। तो मेरा मतलब ये इसका कोई बैलेंस तरीका नहीं है। हमारे कल्चर में हर चीज़ बड़ी बेहतरीन है। वो हज करके वो क्या आता है, वो सभी फूल लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब वहाँ पे आप हज करके आ गए, वो एक ने सबने दावत की, आपको बस खत्म हो गया। यहाँ तो आपको इनफैक्ट लियाकत नेशनल आगा खान में लोग अस्पताल में पार्क में दरी बिछा के प्रॉपर पिकनिक बनाते हुए नजर आता है। बिल्कुल बिरयानी बना के लाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो पेशेंट हमें वो एक हमारे पास एक फेस्टिव ओकेजन हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, कि सब मिल गए। हमारा सब मिल रहे। तो हमें, और खाना हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे पास कोई और फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ नहीं है ना। हम कोई पार्क चले जाएं, या कल के दिन बोले पैरासेलिंग करते हैं, या चलें हम जेट स्कीज चलाते हैं, या हम इस तरह की कोई एक्टिविटी स्पीड बोटिंग करते हैं, या सॉकर खेलते हैं। चलें बच्चा सॉकर खेलने के लिए जा रहा है, हम सब स्टेडियम में जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। जहाँ प्लान बना, मेन्यू डिसाइड हुआ, और जी बस 3 लोग जहाँ आ रहे हैं, भले अस्पताल हो, बिल्कुल चले खाना लगे चले। अच्छा, ये निम्रा खलील पूछ रही हैं कि हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन व्हेन एवरीवन गेट्स टायर्ड ऑफ यू इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। हाँ निम्रा, पहले आप अपने आप को देखें कि आपने क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर एवरीबडी आपने लिखा है एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ मी इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 नहीं, बल्कि पूरे लोग, वो लोग जो आपको अनकंडीशनली चाहते हैं, उनको आपसे प्रॉब्लम है। तो आप डीप डाउन पहले तो ये देखें कि उनको आपसे क्यों प्रॉब्लम है। सही है। इन्हें खुद भी एंजाइटी डिप्रेशन है ना, तो आपको कैसे पता? देखो ये भी पता नहीं, हाँ इनको भी कैसे पता, हमारी बात हो चुकी है कि इनको एंजाइटी है, उनको कैसे पता? देखिए एंजाइटी डिप्रेशन बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। हम कैजुअली बोल देते हैं, अरे देखो यार डिप्रेस नजर आ रहा है, अरे देखो शिज़ोफ्रेनिक का पेशेंट है, अरे देखो इसको तो ओसीडी है। ये मतलब हमारे पास एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जैसा कि हम वो गाजर मूली लेने जा रहे हैं। तो इसके पीछे बेसिकली एक बड़ी एंजाइटी कैसे है, इनको क्या है एंजाइटी के फीचर्स क्या हैं, एंजाइटी के क्या फैक्टर्स हैं, क्या इनको हाथ में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्या इनकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, क्या वो बैठे बैठे वो पैल्पिटेशन इनको होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिप्रेस हैं, कैसे डिप्रेस हैं, किस किस्म की डिप्रेशन है, क्या ये सोशल नहीं है, एंटी सोशल हैं, ये बेसिकली खाना नहीं खा सकती हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है, क्या वो रोती रहती हैं, क्या वो उनका वेट लॉस हो रहा है या उनका वेट गेन हो रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब इससे पहले वो है, लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स ये समझती हैं कि उनको हैं, तो पहले तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सुन रही हैं तो नेक्स्ट टाइम आप इसको बताएं ताकि हम उसका आपको जवाब दें कि बेसिकली किस डायरेक्शन में करना है। अच्छा, एली पूछ रहे हैं कि डू यू बिलीव इन ट्रू लव, और ये कोई चीज़ होती भी है या बस एक यंग एज का है और फिर नहीं होती।
تو انسان پیار تو بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. صحیح. اس کے بغیر تو انسان مطلب وہ ایمپتھی اور پیار کے بغیر تو وہ ایک انسان روبوٹ ہے. صحیح ہے. تو ایک بار ہی ہوتی ہے, بار بار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شاہ رخ خان تو بولتے ہیں ایک دفعہ جیتے ہیں ایک دفعہ مرتے ہیں. نہیں مطلب پیار بھی ایک دفعہ. پیار تو کس سے پیار ہے آپ کو؟ پیار مطلب اپنی ماں سے ہے, بہن سے ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ دوسرا والا سے ہے, معشوق والا لگ رہا ہے. ہاں وہ معشوق والا پیار ہے. تو معشوق والے پیار میں تھوڑی سنسیئرٹی بھی ہو تو اچھا ہے. صحیح ہے. مطلب یہ پیار ہے نا, مطلب دوبارہ ہو سکتا ہے, لیٹ سے بریک اپ ہو گیا, بہت انٹینس تھا, بریک اپ ہو گیا, تو اب دوبارہ ہونا مناسب ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ساری زندگی تو وہ ساری زندگی تو وہ بیٹھ کے تو وہ مطلب وہ پہاڑوں پہ تو نہیں چلی جائیں گے, یہ چلے جائے گا. صحیح ظاہر ہوگا نا, مطلب وہ تو چیز موو آن ہو جاتی ہے. دیکھیں ہے مطلب اس کا تو ہے نا, مطلب یہ تو کوئی بھی مووی دیکھ لیں کسی پیار والی, آپ کو اسی میں جواب مل جائے گا. میں کیا بولوں. اچھا یہ آخری سوال ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سوال پہ بات ہی ختم ہو جائے گی. بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ بھائی یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور یہ مجھے پتا ہے لیکن میں یہ کیسے کروں گا مجھے نہیں پتا. میں کیا جواب دوں اس کا؟ میں اس کا جواب بنتا نہیں. بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں. کچھ بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں, کچھ جو ہے نا وہ بہت بڑا کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لائف میں کیا ڈائریکشن چاہیے اور کیا کرنا ہے. نماز پڑھنا شروع کریں. صحیح. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اپنے کام میں اپنے آپ کو سنسیئر رکھیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. اپنے کام میں اپنے آپ کو سنسیئر رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کر سکیں. سوسائٹی دیکھیں یہ بولنا بڑا آسان ہے. مثال کے طور پہ آپ کے نیبرز ہیں, آپ کو کوئی جاننے والا ہے, کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو, فائنینشیل ہیلپ نہیں کہہ رہا, ویسے ادروائز کہہ رہا ہوں, سن لیں کسی کی, کسی کا روداتی سن لیں, کسی کی بات ہی سن لیں. کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے, کوئی کام بڑا یا کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. یہ تو پہلے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیں. آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. مطلب آپ کسی ملک کے صدر بن گئے تو بڑا کام ہے, اور جی میں اپنے گھر کے اندر اگر میں برتن دھو رہا ہوں تو وہ چھوٹا کام ہے. کام تو کام ہے. آپ کام کو اسی لیول کے اوپر لیں اور کام کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا ہوں تو اگلی دفعہ آپ ہمیں نمبر دیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہاں وہ پرسنل میں بتانا پڑے گا. ہاں تو آپ کو بلانا پڑے گا. صحیح. اچھا میں آخر میں ایک اپنا سوال بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. میں نے ایک اسپیچ دیکھ رہا تھا میں وارن بفے کی. اس نے بولا زندگی میں آپ کو جب کچھ اچیو کرنا ہے تو جو بھی آپ کو چاہیے نا آپ اس کو لکھ لو پہلے, اور جب آپ اس کو لکھ لو گے تو آپ دیکھو گے کہ 2 سال بعد اس میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ چکی ہوں گی. تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہے, کیونکہ اتنا بڑا ایک بندہ کچھ بول رہا ہے. بالکل وارن بفے بول رہا ہے, وارن بفے کو میں بھی فالو کرتا ہوں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بولا تھا. دیکھیں اس کے پیچھے بڑی بڑی اچھی بات ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس چیز کو پن ڈاؤن کر لیا, پراپر آپ نے لکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس کے پیچھے ایک دم میرے دماغ میں آیا, کبھی آپ نے ٹی وی کے اوپر انویسٹیگیٹو فائلز ہوتی ہیں, یا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ کسی کلپریٹ کو, یا آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی ڈیفیکلٹ کیس کو کوئی بھی موویز کے اندر کیسے پکڑتے ہیں. پکڑتے اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے بورڈ کے اوپر نا اس کی تصویر لگا دی اور پھر جوائن کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جوائن کرتے رہتے ہیں. تو وہ روز اس تصویر کے اوپر وہ ڈاٹس کو ملا رہے ہوتے ہیں جب تک وہ مل نہ جائے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں, دماغ میں نہیں کرتے اس کو, اس پہ فزیکل کرتے. صحیح ہے. آپ نے بھی اس کو اس پیپر کے اوپر چاک ڈاؤن کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس چاک ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو آن اے کانسٹنٹ بیسس یہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اس دماغ میں ہے کہ مجھے اس ٹارگیٹ پہ پہنچنا ہے ورنہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. جب آپ کو اس ٹارگیٹ پہ پہنچنے کے لیے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جستجو اس چیز کے لیے شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہمیں اس کے اندر خود ہونا چاہیے. دیکھیں ہر کسی کو اپنے پوٹینشیل کا جو ہم بات کر رہے تھے اور اپنے پیرامیٹرز کا کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے میں کتنا پوٹینشیل ہے, کیا چیز میں کر سکتا ہوں, کیا چیز مجھے نہیں کرنے کی اجازت دیتی ہے. آپ کو بھی اسی طریقے سے آپ نے لکھا, چاک آؤٹ کیا, آپ اس پوٹینشیل پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ پہنچ سکتے ہیں اور پہنچیں گے. وارن بفے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ زندگی کی ایک سکسیس سٹوری ہے. اور ان کی سکسیس سٹوری کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی سکسیس سٹوری ایک دن میں نہیں آئی, ان کی سکسیس سٹوری بہت دنوں میں آئی ہے. جب بہت دنوں میں آئی ہے تو اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے, اور ان کی زندگی بہت ماڈسٹی کے ساتھ گزر رہی ہے. ماڈسٹی کے ساتھ گزر رہی ہے, بیلنس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. ہم کسی کو بھی اس وقت بھی اسی انسان کو سنتے ہیں جس کی سکسیس سٹوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی سکسیس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے, آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, بیسکلی یہ.
تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہر چیز کو پن ڈاؤن کریں, ہر چیز کو پوٹینشیل کریں. میں اگر ذاتی طور پہ پڑھیں, مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا, کیا کرتا تھا, کیا کرتا ہوں, میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کیا اور آگے چل کے مجھے کیا اور کیا کرنا ہے. لیکن آپ کو جب تک وہ چیز آپ نہیں کر پائے, آپ اپنے اندر پھر بھی سیٹسفیکشن رکھیں, بے چینی نہ رکھیں. اگر آپ بے چین رہیں گے تو آپ کا جو یہ مومنٹ ہے نا, اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یہ مومنٹ میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں دوسرے فیکٹرز آنے شروع ہو جائیں گے دماغ میں. اگر اس وقت آپ سوچنا شروع کریں یا میں گھر جاؤں گا, میں دور رہتا ہوں, مجھے ٹریفک ملنی شروع ہو جائے گی, میں گھر جا کے کیا کروں گا, مجھے ساری پرابلمز ہوں گی, وہ ادھر اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی اس مومنٹ کو تو انجوائے کریں. تو آپ انجوائے تو کریں مومنٹ کو. دیکھیں کووڈ ہو گیا, ہم جیسے کووڈ کی بات کریں, ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ ہم اس سٹیج کے اوپر آ جائیں گے جہاں اکانومی کرمبل ہو جائے گی, جہاں ہم ٹریول نہیں کر پائیں گے, جہاں زندگی کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی. ابھی کووڈ سے نکلے نہیں, یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا. اس ڈیلٹا ویریئنٹ کے اندر کیا ہے, اس کے بعد واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے کیا آئے گا. تو میرا بولنے کا مطلب ہے جو 1990s میں 1919 میں جو آیا تھا لاسٹ پینڈیمک, فرینچ فلو جو تھا, اس کے بعد جو ہمارا یہ سٹیج آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دادا اور والد صاحب نے تو اس پینڈیمک کے ایرا کو دیکھا ہی نہیں. صحیح ہے. یہ ہم نے دیکھا. کیا ہماری آگے کی جنریشن اس پہ افیکٹ ہوگی؟ میری نظر میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پوری دنیا میں بہت بری طرح سے آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی. ضروری نہیں ہے کہ ہم سوشلائزنگ کریں یا برانڈیڈ ہی کپڑے پہنتے رہیں یا دعوتوں میں جائیں تو ہم نون ہوں گے. ہمیں اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کروانا ہے. اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے؟ پرائرٹیز چینج ہو گئی. تو بائی دا مومنٹ رہے, اگر مومنٹ میں نہیں رہیں گے تو وہ چیزیں ہوں گی نہیں. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیونکہ چیز امپورٹنٹ ہے اور کیونکہ آپ بولیں گے تو اس بات میں زیادہ وزن ہوگا, ایک نا بڑی عجیب چیز چلی ہے پاکستان میں, ہم عجیب مسئلے میں پھنسے ہوئے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ویکسین نہیں لگواؤ, مر جاؤ گے, 2 سال بعد مر جاؤ گے, میگنیٹ چپک رہا ہے, ایسی اتنی ساری باتیں ہیں. اب میں یہ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ یار یہ ایک ضروری چیز ہے اور پوری دنیا مر جائے گی تو تم زندہ رہ کے کیا کرو گے. ویکسین نہیں لگانی. میرے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ویکسین نہیں لگانی. اب اس کا کیا جواب دیں ولید, مطلب میں کیا بولوں, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ساری دنیا میں ویکسین ہے, ویکسین بن گئی ہے, آپ کو ویکسین لگانا ضروری ہے. میڈیکلی آپ نے اسکینز دیکھ لیے, لنگس کے ایکس ریز دیکھ لیے کہ جو انفیکٹڈ ہے وداؤٹ ویکسین وہ زیادہ انفلٹریشن اس کی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نان سے. یہ نہیں ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد میں نے ویکسین لگایا, آپ نے ویکسین لگایا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی پروٹیکٹڈ ہیں. گاڈ فوربڈ اگر ہمیں کووڈ ہوگا تو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم رہے گی ایز کمپیئر ٹو جس نے نہیں لگایا. صحیح. ابھی میری فیصل قریشی سے بات ہوئی, ان کو بھی کووڈ ہو گیا, پازیٹیو آ گئے وہ, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی کیونکہ ویکسین لگی ہوئی تھی تو مجھے سمٹمس نہیں آئے اتنے ہارڈ, میں نارمل ہوں, گھوم رہا ہوں, پازیٹیو آیا ہے, لیکن ویکسین نے بچا لیا. تو ویکسین بچا رہی ہے. اب دیکھیں نا, اب آپ نے یہ کہا یہاں پہ ویکسین نہیں لگا رہے, میں اگر یہ کہوں کہ بالکل ایک ہم جاہلوں والی حرکت کر رہے ہیں, لیکن اس کے آگے میں اگر یہ بتاؤں کہ پرسوں فرانس میں ایک ہیوج پروٹیسٹ ہوئی ہے کہ ہمیں ماسک نہیں پہننا. ہاں بالکل دیکھا تھا. اب ان کو ہم کیا کہیں. امریکہ میں اس وقت میری فیملی میں اس وقت شادی ہو رہی ہے, وہاں پہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا. ہاں انفیکٹ میں بھی جو لوگ ٹریول پہ جا رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ ویکسین یہ ہو سکتا ہے, ماسک نہیں پہنا ہوا. آپ امریکہ کے ٹی وی کے چینل پہ دیکھ لیجیے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. آپ یورپ کے اس میں دیکھ لیجیے ماسک نہیں پہنا ہوا. آپ کو ذرا اسٹرکٹ پالیسیز یو اے ای میں نظر آئیں گی, سعودی عرب میں نظر آئیں گی, یہاں چلیں اسٹرکٹ ہیں, لیکن باقی جگہوں کے اوپر آپ کو نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ سوچ لے کہ بس مجھے کچھ ہو نہیں سکتا, ہاں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مطلب وہ اس مائنڈ سیٹ کو کیا روکیں گے؟ اگر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں سر میں ویکسین لگاؤں گا, میں ماسک لگاؤں گا, اور میں اگر ماسک نہیں لگاؤں تو آپ مجھے زبردستی ماسک لگوا نہیں سکتے. میں جہاں پہ گروسری لینے جاتا ہوں یا جہاں پہ میں دکانوں کے اندر جاتا ہوں, وہ دکان کے اندر بائی پالیسی بغیر ماسک کے نہیں جا سکتا. جب نہیں جا سکتے بغیر ماسک کے, تو بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے. تو ماسک مجھے لگانا ہے چاہے مجھے پسند ہو نہ ہو. اب میں اس دکان میں بھی دیکھتا ہوں کہ میجورٹی لوگوں نے ماسک ناک کے نیچے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, سانس لینا, لیکن ماسک انکمفرٹیبل ہے ضرور, اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن ماسک آپ کو پروٹیکٹ ضرور کرتا ہے، لیکن ویکسین آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت کم لوگ، کتنی کنٹریز ہیں جہاں پہ ویکسین آپ دیکھیں اس طرح سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے جس کے اوپر ویکسین فری میں لگ رہا ہے آپ کو سارا سلسلہ. اب ہمارے پاس میں کیا کہو، سم بند ہو رہی ہے تو آپ نے ایکسپو سینٹر پہ دیکھا لائن لگی. کیا حال ہے. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ مطلب سم بند ہونے کے لیے لوگ لگوا رہے ہیں، جان بچانے کے لیے نہیں لگا کیا جواب دوں؟ مطلب آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس کا پورا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اب اس کو مطلب سلام ہی کر سکتے ہیں، مثلا اللہ ہی رحم کرے ان چیزوں صحیح صحیح ہے. اچھا جاتے جاتے ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ جو سوال میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں بہت سارے سوال انہی سوالوں سے ملتے جلتے تھے. اچھا اتنے بیسک مسئلے ہیں فہد بھائی کہ ہم اگلے 10 سال بھی پاکستان کے لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کہاں جائیں گے ہم، کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کلچرل مسئلے ہیں. دیکھیں باہر کے ملک میں ابھی ہم آف کیمرہ جب بات کر رہے تھے کہ باہر کے ملک کے الگ مسئلے ہیں، لیکن وہ لونلینس کے مسئلے ہیں، وہ ان کے اپنے ایشوز ہیں، ان کے سارے سلسلے ہیں. ہمارے پاس وہ جو کلچرل ایشوز ہیں نا، یہ سارے ایشوز اس وقت ہم نے ڈیبیٹ کیے کلچرل ہیں. اس میں کوئی فائنینشیل اسپیکٹ پہ ہم نے بات نہیں کی، یا کسی نے یہ نہیں کہا سوائے ایک نے کہ جی میں یہ کرنا کوئی بڑا کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ اس کا دل ٹوٹ گیا، ماں باپ یہ نہیں چاہ رہے، ماں باپ نے یہ کیا. اب زیادہ تر سینٹیمنٹ دیکھیں جہاں پہ ماں باپ ولن ہو گئے. ولن ہے نا ماں باپ، بیسکلی ماں باپ اس لیے ولن ہے کہ آپ وہ چیز نہیں کرنا چاہ رہے، یا آپ وہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں جو ماں باپ آپ کو منع کر رہے ہیں. اب اگر ایک انسان میری جیسی عمر میں پہنچ کے، آپ بھی ماشاءاللہ میچور ہو گئے ہو، آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ماں باپ آپ کو جو کہیں گے وہ صحیح کہیں گے. اگر کل میں نے آپ کو کوئی مشورہ دیا لیٹ سے، اور ماں باپ نے آپ کو مشورہ دیا، اور اگر آپ میری بات کو وے کرتے ہو تو آپ کرو گے یہ کہ ماں باپ کی بات بھی سنو گے ضرور، میری بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرو گے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. لیکن آج کل کے بچے کا، یا آج کل جو ینگسٹرز ہے، اس کو ہر کوئی اچھا لگتا ہے سوائے اس کے ماں باپ کے. ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، ہر کسی کا نہیں کر رہا ہوں. اس کو اپنا دوست بھی اچھا لگے گا، اپنا دوسرا آدمی بھی اچھا لگے گا. کیوں اچھا لگے گا؟ کیونکہ وہ بات کہہ رہا ہے جو وہ سننا چاہ رہا ہے، وہ بات نہیں کہہ رہا جو وہ اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس کو وہ بات کہہ رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو وہ وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، ایج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بس اس کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں ابھی میں جس عمر کے حصے سے گزر رہا ہوں، تو میں بیچ میں کہیں کھڑا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. تو مجھے اگر اپنے اسکول اور کالج کے دن یاد کروں، یونیورسٹی کے، مجھے بھی لگتا تھا کہ یار نہیں پتا پاپا کو، نہیں پتا امی کو، لیکن ٹرسٹ می ابھی مجھے ایکسپیرینسز مل رہے ہیں نا، تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. تو ان کو کیونکہ پہلے سے ہوا ہے تو ان سے مشورہ لے لیا کریں کہ وہ گزر چکے ہیں ان حالات سے. ابھی آپ کو اور ہوگا، آپ کی جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے چیزیں ہوتی رہیں گی، لائف کا ایکسپیرینس ہوگا، لائف میں آپ کو اچھا برے نظر آنے لگے گا. آپ کو اس وقت خود ہی اندازہ ہوگا کہ جو میرے ماں باپ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. وہ ہر کسی کے ساتھ ہے. وہ آپ کے ماں باپ بھی شاید اس عمر میں نہیں کہتے تھے ہوں گے، وہ آگے چل کے کہنے لگے. تو وہ جب تک آپ خود اولاد آپ کی آتی ہے، خود آپ زندگی میں ہو، خود آپ اپنے اس سسٹم سے گزر رہے ہو، تو پھر آپ کو وہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے ولید، مطلب کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس میں. باٹم لائن ایک ہی ہے. باٹم لائن یہ ہے آج کی ساری باتوں میں کہ آپ کو اپنا پوٹینشیل کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹس نمبر 1. دوسرا، آپ اپنی زندگی میں کنٹینٹمنٹ پیدا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکون پیدا کریں. آپ اس بے چینی، اس ریٹ ریس میں نہیں رہیں کہ ولید نے اتنی اچھی جیکٹ پہنی ہے، یہ جیکٹ مجھے بھی لینی ہے، مجھے بھی یہ کرنا، مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. مجھے آپ سے اچھی چیزیں سیکھنی ہیں، وہ مجھے آپ سے اچھی چیزیں سیکھنی ہیں. آپ اس چیز کو کریں. ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. جب میں بار بار کہتا ہوں کہ ایجوکیشن آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایجوکیشن کو کریں اور اپنے ماں باپ کی، گھر والوں کی اور اپنی سوسائٹی کی عزت کریں. ان کو لے کے چلیں تاکہ آپ کا سوسائٹی میں اچھا نام ہو. آپ کا نام اچھا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. اس کا تعلق پیسے سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی کریٹیوٹی سے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. باقی زندگی ہے، ایک زندگی ہے، انجوائے کریں جتنی کرنی. صحیح. تو جاتے جاتے آج میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک زندگی ہے آپ کے پاس، اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ وہی گھر گھرستی کے انہی مسئلوں میں پھنسے رہیں گے، یا پھر کچھ بڑی چیز سوچیں گے. کچھ وہی بات ہے کہ کچھ بڑا کریں گے، کوئی بڑا خواب دیکھیں گے، اس کے لیے نکلیں گے، پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، لوگوں کے بارے میں سوچیں گے. تو جب تک اپنے آپ کے اور اپنے سرکل میں پھنسے رہیں گے تو تب تک اپنے آپ کو ایسا انسان نہیں بنا پائیں گے جس سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ کے پاس جاؤ واپس، تو یہ بتا پاؤ کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے لوگوں کے لیے، صرف اپنے لیے جی کے واپس نہیں آ گیا.